السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت میں پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آواز بہاولپور نیوز چینل کے نام سے۔ تو آج میں تحصیل حاصل پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، عبدالحی گرائیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خاص طور پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپ کمنگ آپ ایکٹیو فیوچر میں تحصیل حاصل پور کے حوالے سے آپ کام کریں گے۔ تو اس حوالے سے ڈیٹیل سے ہم عبدالحی گرائیہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، آپ سب سے پہلے اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا، اور آپ نے تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ سب سے پہلے تو کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جہاں تک تعلیم ایجوکیشن کا آپ نے سوال کیا ہے، میری جو میٹریکولیشن ہے وہ تحصیل حاصل پور کی ہے۔ اس کے بعد میں نے انٹر بھی حاصل پور سے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد میری جس یونیورسٹی فیصل آباد سے گریجویشن ہے، انجینئرنگ کی تعلیم میں نے ادھر سے لی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے ماسٹر ڈگری بھی لی ہے، اور فردر میں ایم فل پولیٹیکل سائنسز میں میرا چل رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل سائنسز میرا ایک شوق تھا، تو انجینئرنگ کے بعد ماسٹر ہے، اور ماسٹر کے بعد پھر میں نے اب ایم فل میں پولیٹیکل سائنسز جو کہ میرا شوق تھا اس میں میری ایجوکیشن چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ ضلع بہاولپور میں کافی ایکٹیو ہیں۔ بالکل۔ آپ کس عہدے پر رہ چکے ہیں؟ اگر آپ نے سیاست جوائن کی ہے میرے بھائی، تو سیاست میں آنے کا مقصد عوام کی بھلائی ہوتا ہے، اور کوئی بھی اچھا پلیٹ فارم آپ ضرور لینا چاہیے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، تو اگر ہم نے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے تو میرا خیال عہدے اس ہماری شخصیت کے محتاج نہیں ہوتے۔ باقی میں پاکستان تحریک انصاف میں کافی دیر سے اٹیچ ہوں۔ میں نے تحصیل انفارمیشن سیکٹری رہا ہوں میں تحصیل حاصل پور کا۔ اس کے بعد سب سے پہلے فرسٹ آف آل میں نے جب پارٹی جوائن کی تھی تو آئی ایس ایف کے پلیٹ فارم کو میں لے کے آیا تھا تحصیل حاصل پور میں۔ میں تحصیل پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں آئی ایس ایف حاصل پور کا۔ ایز اے یوتھ لیڈر لے لیں، یوتھ کو ریپرزنٹیٹیو لے لیں۔ فرسٹ آف آل میں جب پولیٹکس میں آیا ہوں، میں آئی ایس ایف میں نے جوائن کیا ہے، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ تب ایز اے اسٹوڈنٹ تھا میں، اور میں تحصیل حاصل پور کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ اور دوست تھے، دانش بھائی تھے، دانش لدڑ بھائی تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے اویس گرائیہ تھے، ہم نے مل کے ادھر آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کام کر چکا ہوں۔ ریسنٹلی ڈسٹرکٹ جوائنٹ سیکٹری میں بھی میرا نوٹیفیکیشن آ جائے، ڈسٹرکٹ جوائنٹ سیکٹری بہاولپور کا۔ اچھا جناب، اگر میں بات کروں سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور سیاست کے بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں آپ، اس حوالے سے ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا۔ سیاست ایک تو ایز سچ میرا کوئی نا پولیٹیکلی، میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے نا بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں تھا۔ ہاں البتہ میری ایفیلیشن تھی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ۔ میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں میرے تایازاد ہیں، حافظ عابد گرائیہ، وہ پولیٹکس کے ساتھ انوالو تھے۔ ساتھ ان کو دیکھ کے اب ان کی سپرویژن بھی لگا لیں، میرا فیملی سپورٹ بھی لگا لیں، اور اس کے بعد خلیل باجوہ صاحب سے میری اٹیچمنٹ تھی، تو پولیٹکس کے ساتھ اس طرح میری اٹیچمنٹ بن گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پولیٹکس میں آپ نے آنا ہے تو آپ کا مقصد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے سیاست میں آنے کا۔ میرا شروع سے بائی نیچر میرا تھا کہ جتنے بھی ہمارے نا بیکورڈ ایریا ہے ہمارا، حاصل پور آگے نہر مراد ہوگی، نہر فتح ہوگی، یا ہتھاڑ کا ایریا ہو گیا، ادھر نا غریب لوگ رہتے ہیں، تو ان کی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہم ہو سکے کہ ہم ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو پولیٹکس ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پہ رہ کے، جہاں پہ آپ کے ریفرنسز یا آپ کی بہتر طریقے سے آپ غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہی میرا پہلا اور آخری مقصد یہ تھا کہ آپ غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس کے لیے پولیٹکس سے بہتر مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں لگا، لہٰذا سوشل ورک ہے یا باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ پولیٹکس کے پلیٹ فارم سے میں شروع کی تھی، اسی لیے پولیٹکس میں آیا۔ اچھا، حاصل پور کو ضلع بنانے کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں آپ؟
جہاں تک ڈسٹرکٹ کی بات ہے ہمارے حاصل پور کی، تو ہمارے نا حاصل پور میں پولیٹکس کا تصور اس طرح کا ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ آج تک ہوا نہیں۔ دراصل اس میں ٹو بی آنیسٹ عوام کی بھی غلطی تصور کرتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ حاصل پور جو ہے دیکھیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے بھاولپور۔ ہمارے جو مضافات ہیں نا 130 سے 40 کلومیٹر دور پڑتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے۔ جی سب سے زیادہ پنجاب میں جو تحصیل ہے وہ میرا خیال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے، ان میں سے چند ایک دو تحصیلوں میں ہماری تحصیل حاصل پور ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے ادھر ہمارے کینڈیڈیٹس رہے ہیں، امیدوار الیکٹ بھی ہوئے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کے پاس اتنی اتھارٹی بھی رہ چکی ہے، لیکن انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم ڈسٹرکٹ کی طرف کوئی بات کریں۔ میرا خیال نہیں، یہ ریئلٹی ہے، عوام اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ڈسٹرکٹ کی کوشش کرتے تو میرا خیال یہ ان کی پولیٹکس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس طرف کوئی زیادہ توجہ ہی نہیں دی۔ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے حاصل پور کے، ان کا جو کنکلوژن ہے نا یہ بتا دیتے ہیں جی ہمارے پاس THQ کے پرابلمز ہیں، ہمارے پاس یہ پرابلم ہے، ہمارے پاس ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس مطلب ترقیاتی کام نہیں ہے۔ تو ان کو سب جب ہم کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ، اگر ہمارا ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے تحصیل حاصل پور، تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے، ہمارے جو پچھلے تھے، ہمارے کرنٹ بھی منسٹر صاحب ہیں، پچھلے ہمارے جو MNA صاحب ہیں وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پولیٹکس کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جہاں تک ہمارا تصور ہے، ریسنٹلی ترجمان پنجاب حکومت میری ریکویسٹ پہ، میرے دوست ہیں محسن نکیل بھائی، ان کی اور میری ریکویسٹ پہ وہ اسپیشلی انہوں نے ابھی 7-8 دن پہلے وہ ترجمان پنجاب حکومت ہے سماجیہ طاہر، اور کرنٹ جو ہے وہ MPA بھی ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے ہمارے حاصل پور کا وزٹ کیا ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے انشاءاللہ جو آنے والا ہمارا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں وہ قرارداد پیش کر رہی ہیں ضلع حاصل پور کو لے کے، اور یہ پہلی قرارداد ہوگی جو کہ حکومتی بینچز سے جائے گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ پاس بھی ہو اور اس کی طرف عملی طور پہ کوئی اقدام ہو سکے۔ ٹھیک ہے، گریا صاحب